لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم، سورۃ الاعراف کی چند آیات کے اردو تراجم کا تقابلی جائزہ اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی 7ویں صورت ہے اور اس کا کچھ حصہ 8ویں پارے میں ہے اور کچھ حصہ 9ویں پارے میں شامل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی چند آیات کے ترجمے میں کچھ حضرات نے ٹھوکر کھائی ہے اور اپنی بد عقیدگی کو قرآن مجید کے ترجمے کا حصہ بنا کر گمراہی پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ آیت نمبر 54 ملاحظہ کیجئے، ارشاد ربانی ہے ثم استوى علی العرش۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں 6 مقامات پر آئے ہیں۔ یہ 8واں پارہ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 54۔ اس سے آگے 11ویں پارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 3، اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ 13ویں پارے میں سورہ رعد کی آیت نمبر 2، 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 59، 21ویں پارے میں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 اور 27ویں پارے میں سورہ حدید کی آیت نمبر 4۔ یہ 6 مقامات ہیں جن میں یہ الفاظ بالکل اسی طرح سے آئے ہیں، اور ایک مقام اور ہے 7واں سورہ طٰہٰ، اس کی آیت نمبر 5 ہے اور یہ 16واں پارہ ہے۔ مفہوم یہی ہے، الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ارشاد ربانی ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ سب سے پہلے ہم دیوبندی مکتب فکر کے ترجمے دیکھتے ہیں۔ محمود الحسن دیوبندی، بڑے بڑے القابات ہیں ان کے نام کے ساتھ، شیخ الہند ان کو کہا جاتا ہے دیوبند کی دنیا میں۔ ترتیب وار ذرا ترجمہ دیکھتے جائیں۔ پھر قرار پکڑا عرش پر، پھر قائم ہوا عرش پر، پھر قائم ہوا عرش پر۔ اسی طرح سے سب جگہوں پہ یہ ترجمہ کرتے جا رہے ہیں، اور سورہ طٰہٰ میں ترجمہ کیا وہ بڑا مہربان عرش پر قائم ہوا۔ قرار پکڑا اور قائم ہوا، 2 الفاظ اللہ رب العزت کے لیے انہوں نے استعمال کیے۔ اشرف علی تھانوی دیوبند کے بڑے گرو، پھر عرش پر قائم ہوا، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 54 کا ترجمہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 3 کا ترجمہ پھر عرش یعنی تخت شاہی پر قائم ہوا۔ سورہ رعد آیت نمبر 2 پھر عرش پر قائم ہوا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 59 پھر تخت شاہی پر قائم ہوا۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 4 پھر عرش پر قائم ہوا۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 4 پھر تخت پر قائم ہوا۔ اور سورہ طٰہٰ، اور وہ بڑی رحمت والا عرش پر قائم ہے۔ عبد الماجد دریابادی، ان کی تفسیر اور ترجمہ دیوبندی حلقوں میں بہت شہرت کا حامل ہے، بڑا اس کو مستند اور بڑا اہم مانا جاتا ہے۔ اس کو بھی آپ دیکھیں، پھر قائم ہو گیا عرش پر، پھر وہ عرش حکومت پر مستوی ہوا، پھر قائم ہوا عرش سلطنت پر، پھر وہ تخت پر قائم ہو گیا، پھر وہ قائم ہوا تخت شاہی پر، پھر تخت شاہی پر قائم ہو گیا، وہ خدائے رحمان عرش حکومت پر قائم ہے۔ فتح محمد جالندری، ان کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ پھر عرش پر ٹھہرا، پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، یہی ترجمہ کرتے جا رہے ہیں۔ اور سورہ طٰہٰ میں لکھا رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا۔ تو یہ ان لوگوں کے ترجمے ہیں جن کا تعلق واضح طور پر دیوبندی مکتب فکر سے ہے۔ ابو الاعلیٰ مودودی عقائد و نظریات میں وہابی دیوبندی عقائد کے حامل، مگر نہ وہابی ان کو اپنا ماننے پر تیار اور نہ دیوبندی۔ بہرحال ہم تو ان کو
نجد ہی کے کھاتے میں سمجھتے ہیں کہ ان کے عقائد و نظریات وہی ہیں جو نجد کے خارزاروں سے چنے گئے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54 کا ترجمہ کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 3 ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 2، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 59، پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ سورہ سجدہ آیت 4، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 4، اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔ دیوبندیوں کے ترجموں کے ساتھ ساتھ ایک ترجمہ غیر مقلدین کا بھی دیکھ لیجئے، محمد جوناگڑی۔ یہ وہ ترجمہ ہے جسے سعودی حکومت اپنے خرچ پر چھاپ کر حاجیوں میں مفت بانٹا کرتی ہے۔ پھر عرش پر قائم ہوا، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ اور سورہ طٰہٰ میں لکھا، جو رحمان ہے عرش پر قائم ہے۔ ناظرین محترم، یہ سارے ترجمے آپ نے دیکھے، کسی نے لکھا کہ رب نے عرش پر قرار پکڑا، کسی نے کہا وہ عرش پر قائم ہوا، کسی نے کہا عرش پر جلوہ فرما ہوا، کسی نے لکھا کہ تخت سلطنت پر براجمان ہوا، کسی نے لکھا کہ عرش پر جا ٹھہرا۔ اب آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کنز الایمان، ایمان کا خزانہ۔ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایمان افروز، شاہکار، غلطیوں سے مبرہ اور ادب اور ایمان کے خزانوں کو لیے ہوئے انتہائی خوبصورت ترجمہ۔ آپ نے اس آیت کے تحت کیا ترجمہ کیا؟ سورہ اعراف آیت نمبر 54 کے تحت آپ لکھتے ہیں، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ یہی ترجمہ آپ نے ہر جگہ کیا ہے۔ اور سورہ طٰہٰ میں لکھا، پھر بڑی مہربان اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ ناظرین محترم، آپ نے ملاحظہ کیا کہ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظ استوا کا ترجمہ اردو میں نہیں فرمایا۔ آپ نے وہی لفظ عربی کا استعمال کیا کہ عرش پر اللہ تعالیٰ نے استوا فرمایا، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا۔ اور ساتھ آپ نے مزید وضاحت کے لیے لکھا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اب اس کی وجہ سمجھ لیں، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ جسم سے پاک ہے، وہ کہیں آنے جانے سے پاک ہے، وہ کہیں قائم ہونے سے، قرار پکڑنے سے اور بیٹھنے سے پاک ہے۔ یہ ساری انسانی صفات ہیں اور رب تعالیٰ ان جسمانی صفات سے پاک ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اب جتنے بھی ترجمے آپ نے اعلیٰ حضرت کے علاوہ دیکھے، ان سب نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو جسمانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ تاریخ میں ایک فرقہ گزرا ہے، فرقہ مجسمیہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم مانتا تھا۔ لگتا یہ ہے کہ یہ نجدی بھی اسی فرقے کی باقیات ہیں کہ انہوں نے اسی عقیدے کو پروموٹ کیا اپنے ان ترجموں میں۔ جبکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اس لیے کہ استوا کا لغت میں معنی دیکھا جائے تو وہ رب تعالیٰ کی ذات پر اس کا اطلاق کرنا ممکن نہیں کہ وہ رب کی شان کے خلاف ہے۔ لیکن چونکہ یہ لفظ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا تو یقیناً اس کا کوئی ایسا مفہوم اور معنی ہے کہ جو اللہ کی شان کے لائق ہے، مگر لغت سے ہمیں اس کی نشاندہی نہیں ہو رہی، تو اس کو متشابہ آیت ہونے کی وجہ سے ہم اس کے معنی پر رکھیں گے۔ جو بھی اللہ کی اس میں مراد ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور کیا مراد ہے ہم اس کی قرید میں نہیں پڑھیں گے
کہ یہی قرآن مجید نے متشابہات کے حوالے سے ہمیں سکھایا ہے۔ اور یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو معاملہ یہاں پر فرمایا ترجمے کے حوالے سے، یہ اکابرین امت کی تصریحات کے عین مطابق ہے۔ اس وقت میرے پیش نظر ہے امام بیہقی کی عظیم تصنیف الاسماء والصفات۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 379 ہے، المکتبۃ الازہریہ، مصر سے شائع شدہ نسخہ، 379 نمبر صفحہ۔ اس پہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ کننا عند مالک ابن انس، ہم امام مالک بن انس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس موجود تھے۔ فجاء رجل، ایک شخص آیا، فقال، اس نے کہا، یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، الرحمن علی العرش استوى فکیف استوى۔ قرآن مجید میں جیسا کہ ارشاد ہے الرحمن علی العرش استوى، تو آپ یہ بتائیے کہ وہ کیسے اس نے استوا فرمایا ہوا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ فَأَطْرَقَ بَعْضُكُمْ رَأْسَهُ حَتَّى عَلَاهُ الرَّحَضَاءُ۔ حضرت امام مالک نے اپنا سر جھکا دیا حتیٰ کہ آپ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، الاستواء غیر مجہول، استوا غیر مجہول ہے، یعنی عرش پر استوا فرمانا یہ مجہول نہیں ہے، یہ معروف ہے، جانا پہچانا ہے، اس لیے کہ اس کا ذکر قرآن مجید نے فرمایا ہے، تو یہ بات تو جانی پہچانی ہے کہ رب تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا۔ والکیف غیر معقول، لیکن اس کی کیفیت عقل سے بالا تر ہے، وہ عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، ضروری ہے کہ یہ اللہ کا ارشاد ہے اور قرآن مجید میں موجود ہے، تو اس پہ ایمان رکھا جائے گا، مگر اس کی کیفیت کو زیر بحث نہیں لایا جائے گا، اس لیے کہ کیفیت کو اگر زیر بحث لاتے ہیں تو جسم ماننا پڑتا ہے، اور رب تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی شان کے لائق کچھ ہے جس تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ نہیں کرتے۔ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ کون سی بدعت؟ بدعت سیئہ، بری بات ہے، بری بدعت ہے، بری بات ہے، اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وَمَا أَرَاكَ إِلَّا مُبْتَدِعًا، اور میں تجھے صرف ایک بدعتی ہی سمجھتا ہوں، کہ جو سوال تو نے کیا ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ تو واقعی بدعتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جسم اور جسمانیات کا عقیدہ رکھتا ہے اور اسی وجہ سے اس کی کیفیت پوچھتا ہے، اسی لیے تو نے یہ سوال کیا کہ رب نے استوا کس کیفیت میں فرمایا، تو میں تجھے بدعتی سمجھتا ہوں۔ فَأَمَرَ بِهِ أَن يُخْرَجَ، پھر آپ نے حکم فرمایا کہ اس شخص کو باہر نکال دیا جائے۔ ناظرین محترم، یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسے لوگ جن کے عقائد و نظریات رب تعالیٰ کے بارے میں درست نہ ہوں، ان کو باہر نکال دینا، ان کو کک آؤٹ کر دینا، یہ اکابرین اسلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ وہ بدعتیوں کو، وہ برے عقیدے والوں کو، بد مذہبوں کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ تو آج ہم اگر کسی بستر بند ٹولی کو مسجد سے نکالتے ہیں تو اس پہ آپ غصہ مت کیا کیجئے، اس لیے کہ ان کے عقائد و نظریات وہی ہیں جن عقائد و نظریات کے حاملین کو اکابرین امت نے کبھی برداشت نہیں کیا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 99۔ ارشاد ربانی ہے، افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ سب سے پہلے محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔
پیچھے ہم نے سورہ آراف کی آیت 54 پہ بات کرتے ہوئے سکین آپ کو نہیں دکھائے، اس لیے کہ ہر ایک مترجم کے ساتھ ساتھ ترجمے آپ کے سامنے پیش کرنے تھے اور وقت بچانا تھا، تو ان کو کمپوز کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ آپ اپنے طور پر چیک کرنا چاہیں تو نیٹ پر یہ سارے ترجمے موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ آیت نمبر 99، اس کا سکین آپ کے سامنے ہے۔ کیا بے ڈر ہو گئے اللہ کے داؤ سے، سو بے ڈر نہیں ہوتے اللہ کے داؤ سے مگر خرابی میں پڑنے والے۔ ابو الاعلیٰ مودودی تفہیم القرآن کے نام سے تفسیر اور ترجمہ، اس کا سکین ذرا ملاحظہ کیجئے۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں، حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اس کے بعد آپ کے سامنے فتح محمد جالندری کا ترجمہ رکھا جا رہا ہے۔ فتح محمد جالندری نے اس آیت کے ذیل میں جو الفاظ لکھے ذرا ملاحظہ کیجئے۔ کیا یہ لوگ اللہ کے داؤ کا ڈر نہیں رکھتے؟ اللہ کے داؤ سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہوں۔ محمد فرمان علی، شیعوں کا نامی گرامی مترجم اور مفسر، اس کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ تو کیا یہ لوگ خدا کی تدبیر سے ڈھیٹ ہو گئے ہیں؟ تو یاد رہے کہ خدا کے داؤ سے صرف گھاٹا اٹھانے والے ہی نڈر ہو بیٹھتے ہیں۔ ان سب مترجمین نے رب تعالیٰ کے لیے داؤ کا لفظ استعمال کیا، چال کا لفظ استعمال کیا، اور یہ الفاظ انتہائی گھٹیا اور گندے الفاظ ہیں اللہ رب العزت کی شان میں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اور کسی کے ساتھ چال چلنا، اس کو دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ داؤ کرنا، یہ ساری بری صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بالکل قطعاً پاک ہے۔ ایسی گھٹیا اور گندی صفات کو رب تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرنے والے اپنے ایمان کے بارے میں فکر کریں۔ ناظرین محترم، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کیا۔ کیا اللہ کی خفی تدبیر سے بے خبر ہیں؟ تو اللہ کی خفی تدبیر سے نڈر نہیں ہوتے مگر تباہی والے۔ یہ فرق ہے اہل سنت کی سوچ میں اور نجدیہ اور رافضیہ کی سوچ میں، کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ داؤ اور چال کرنے والا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ بے عیب ہے۔ ایک آیت اور دیکھتے ہیں، آیت نمبر 183 ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ محمود الحسن دیوبندی نے اس کا ترجمہ کیا، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، بے شک میرا داؤ پکا ہے۔ بے شک میرا داؤ پکا ہے۔ رب تعالیٰ کے لیے داؤ کا لفظ استعمال کیا گیا، وہی معاملہ جو اوپر آیت نمبر 99 میں تھا، یہاں بھی اس نے وہی بدتمیزی دکھائی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کنز الایمان شریف میں لکھا، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ ناظرین محترم، یہ تقابل آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اب قرآن مجید پر جب آپ عمل کرنے کے پابند ہیں، اور یہ فرض ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کو سیکھا جائے، سمجھا جائے اور عمل کیا جائے، تو اس کے لیے ہمیں ایسے ترجمے کو چننا ہوگا، ایسا ترجمہ سلیکٹ کرنا ہوگا کہ جو ہمیں اسلام کی اصل اور سچی تعلیمات کی طرف رہنمائی کرے، ہمارے اندر اللہ رب العزت کا مقام اور عظمت ہمارے دل میں پیدا کرے، اور انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت عظام اور ائمہ کرام، اولیاء، علماء، صلحاء، ان سب کا ادب، ان سب کی عظمت، ان سب کا وقار یہ ہمارے دلوں میں بلند ہو، اور ہم ان کے ادب اور ان کی تعظیم کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔
اسی میں ہماری دنیا اور اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے، اور یہ ٹاسک اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک آپ کنز الایمان کو اپنے سامنے نہیں رکھیں گے، ورنہ آپ اردو زبان میں یہ جتنے ترجمے آپ کو دکھائے گئے، آپ کو سنائے گئے، ان میں سے کوئی بھی اٹھائیں گے اس میں اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے بھی بدتمیزیاں ہیں، اس میں انبیاء کرام کے حوالے سے بھی بدتمیزیاں اور گستاخیاں موجود ہیں۔ تو اس طرح سے اپنے عقائد و نظریات کو خراب کرنے سے بچیں، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوست احباب کو بھی کنز الایمان کا تعارف کرائیں، اور یہ تقابل ان کے سامنے رکھ کر انہیں راغب کریں کہ وہ کنز الایمان سے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنا دین سیکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔